बुलेटिन के आगाज में गजा की बात तो गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं। एक दिन में 117 बच्चों समेत मजीद 266 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहदा की तादाद 4700 से बढ़ गई है। शिमाली गजा खाली करने के लिए पंफलेट फेंके गए। कहा, इलाका खाली ना किया तो सबको हमास का हामी समझा जाएगा। इसराइली फौज की मगरबी किनारे की मस्जिद और जनीन पनाह गुज़ीन कैंप पर भी बमबारी। गजा में इसराइली रियासती दहशत गर्दी के बाद इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा है। बमबारी के बाद सदमे से निढाल कपाती बच्ची की वीडियो ने दिल दहला दिया। वालदा के शहीद होने पर बच्चा रोता रहा, दुहाई देता रहा, अब मां किसको पुकारूंगा। दीगर रिश्तेदार सब्र की तलकीन करते रहे। गजा के अस्पतालों में सहूलतों का फुकतान है। ऐसे में मोहम्मद फलस्तीनी खातून खून में लथपथ बेटे के शहीद होने के बावजूद उसके सराहने ड्रिप संभाले खड़ी रही। सऊदी अरब ने मगरबी मुमालिक की मुनाफिकत और दोगलेपन पर सवालात उठा दिए। वजीर खारजा फैसल बिन फरहान की कड़ी तनकीद। कहा, मगरिब के दोगले रवैये को मुस्तरद करते हैं। इसराइल को बैनुल अक़वामी कवानीन का एहतराम करने पर मजबूर किया जाए। كل استهداف للمدنيين أينما كانوا ونطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني ونرفض الازدواجية والانتقائية التي يمارسها البعض في المجتمع الدولي. وهنا لا يكفي الكلام، إنما أن يكون هناك تحرك جدي ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع الحصار ووقف العمليات العسكرية التي أودت بحياة الأبرياء والتي تهدد وعاقب غير محمودة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما نؤكد رفضنا القاطع لمحاولة التهجير القسري للفلسطينيين من جانب إسرائيل. تو غزہ میں اسرائیلی مظالم کے باوجود امریکہ اسرائیل کی حمایت میں پیش ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے کے بعد امریکہ نے اسرائیل کی حمایت میں قرارداد پیش کر دی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران دہشت گرد گروہوں کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کرے۔ اسرائیل مخالف گروہوں کی وجہ سے خطے میں امن و سلامتی کو خطرہ ہے۔ اسرائیلی جارحیت پورے مشرق وسطی کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے ٹھکانوں کی آڑ میں جنوبی لبنان پر گولہ باری کر دی۔ لبنان کی سرحد پر حزب اللہ اور صہیونی فورسز میں وقفے سے جھڑپیں بھی جاری ہیں۔ اسرائیل نے شام میں دارالحکومت دمشق اور حلب ایئرپورٹس پر بھی میزائل داغے۔ حملے میں 2 نہتے شہری جان سے چلے گئے۔ حماس اسرائیل تنازع میں لبنان کو دھکیلنے سے لبنانی عوام متاثر ہوں گے۔ امریکہ نے لبنان کو خبردار کر دیا۔ لبنانی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے واضح کیا کہ لبنانی مسلح افواج لبنان کے استحکام کی واحد قانونی ضامن ہے۔ امریکہ لبنانی عوام کی حمایت کرتا ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی۔ امریکہ تھاڈ بیٹری اور اضافی فورس مشرق وسطی میں تعینات کرے گا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے خطے میں فضائی دفاعی نظام کو فعال کرنے کا حکم دے دیا۔ امریکہ نے خطے میں اضافی فوج کی تعیناتی کا بھی اندیا دے دیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر یہ اقدام کیا ہے۔ اور حیدرآباد میں ایم کیو ایم پاکستان کی فلسطین یکجہتی ریلی۔ شرکاء نے حیدر چوک سے پریس کلب تک مارچ کیا۔ بڑی تعداد میں مرد، خواتین اور بچوں کی شرکت۔ ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے خطاب میں کہا کہ فلسطین کے مسلمان کامیاب ہو گئے، اب تمام عالم اسلام اور ہمارا امتحان ہے۔ یہودیوں کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر کے اسرائیل کی معاشی لائن پر ضرب لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے اسی بیت المقدس میں، اسی قبلہ اول میں تمام عالم کے انبیاء کی امامت کی ہے۔ فلسطین میں نہتے مسلمان اسرائیل کی بمباری کا شکار ہو رہے ہیں۔ پینے کا پانی بند ہے، بجلی بند ہے، خوراک کی رسد بند ہے، اور اوپر سے بم گرائے جا رہے ہیں۔ جنگوں میں بھی ہسپتالوں پہ، کیمپوں پہ، اسکولوں پہ بم نہیں گراتا۔ امتحان ان بچوں کا نہیں ہے، امتحان ہمارا اور تمہارا ہے۔ آؤ آج دنیا کو ہم یہ بتا دیں، جب بات آئے گی فلسطین کی، جب بات ہوگی اسرائیل کے مظالم کی، سب ایک ہیں۔ اسرائیل کے ظلم کے خلاف جمع ہونا چاہیے، فلسطینیوں کی آواز بننی چاہیے، یہودیوں کے پروڈکٹس کو بوائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف کراچی میں مجلس وحدت المسلمین کی ریلی۔ شرکاء نمائش شورنگی سے امریکی قونصلیٹ تک مارچ کریں گے۔ مزید جانتے اپنے نمائندے چاند نواب سے۔
جارحیت کے خلاف مجلس وحدت المسلمین کی نمائش چورنگی سے احتجاجی ریلی امریکن قونصلیٹ تک نکالی جا رہی ہے، جسے امریکن قونصلیٹ جانے سے روک دیا گیا ہے۔ امریکن قونصلیٹ جانے والے راستے کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ احتجاجی ریلی میں سیاسی مذہبی جماعتوں کے رہنما شریک ہیں۔ یہ فلسطین اور غزہ کے عظیم مجاہدوں کے نام، شہداء کے نام، یہ گریٹر اسرائیل کی طرف پیش قدمی ہے۔ اس وقت شجاعت کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد شجاعت کے ساتھ آتی ہے۔ ریلی میں مردوں کے ساتھ بچے، خواتین بھی شانہ بشانہ ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ 9 اور 10 مئی واقعات میں ملوث ملزمان کے خلاف فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ متفرق درخواست میں بتایا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل میں جو قصوروار ثابت نہیں ہوگا وہ بری ہو جائے گا۔ ٹرائل کے بعد قانون کے مطابق سزا یافتہ افراد سزاؤں کے خلاف متعلقہ فورم سے رجوع کر سکیں گے۔ 9 مئی واقعے پر گرفتار ملزمان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے 3 اگست کے حکم نامے کی روشنی میں ٹرائلز کے آغاز سے متعلق آگاہ کیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی، جس میں بتایا گیا ہے 9 اور 10 مئی واقعات کی روشنی میں 102 افراد گرفتار کیے گئے۔ گرفتار ملزمان کا انصاف کے حصول کے لیے فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع کیا گیا ہے۔ زیر حراست افراد کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل میں جو قصوروار ثابت نہیں ہوگا وہ بری ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ میں جاری مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ 9 اور 10 مئی کے واقعات میں ملوث جو افراد جرم کے مطابق قید کاٹ چکے ہیں انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ فوجی ٹرائل کے بعد سزا یافتہ قانون کے مطابق سزاؤں کے خلاف متعلقہ فورم سے رجوع کر سکیں گے۔ فوجی تحویل میں لیے گئے افراد کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ اور قومی ادارہ فضائیہ کا پی ایس او کے واجبات ادا کرنے میں ناکام رہا۔ ایندھن کی فراہمی بند ہونے کے بعد پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن بند ہو گیا۔ 81 میں سے 4 پروازیں اڑان بھر سکیں، باقی تمام پروازیں منسوخ کرنا پڑی۔ ایندھن خریدنے کے لیے بھی رقم نہیں، قومی ایئر لائنز کا فلائٹ آپریشن بند۔ انٹرنیشنل ایئر لائنز ایک بار پھر پاکستان اسٹیٹ آئل کے واجبات ادا کرنے میں ناکام۔ پی ایس او نے جوابی اقدام میں ایئر لائن کو ایندھن کی فراہمی بند کر دی۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق 24 گھنٹے میں 52 بین الاقوامی پروازوں میں سے صرف استنبول، بیجنگ، کوالالمپور اور ٹورنٹو کے لیے فلائٹس آپریٹ ہوئیں۔ 48 پروازیں منسوخ کی گئی۔ ایندھن نہ ملنے کے سبب اندرون ملک 29 پروازیں بھی منسوخ کرنا پڑی، جس کے بعد فلائٹ آپریشن بند ہو گیا۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ بینک بند ہونے کی وجہ سے پی ایس او کو ادائیگی نہیں کی جا سکی، جبکہ پی ایس او واضح کہہ چکا ہے کہ پی آئی اے کو فلائٹ آپریشن بحال رکھنے کے لیے ایندھن کی پیشگی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ گیس کی قیمت میں اضافے کی تیاری کر لی گئی۔ نگراں وزیر خزانہ نے ای سی سی کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کی سمری پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کی سمری میں گیس کا ٹیرف 200% تک بڑھانے کی تجویز ہے۔ پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے فکسڈ ماہانہ چارجز 10 سے بڑھا کر 400 روپے کرنے کی تجویز ہے۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 اکتوبر سے کیا جا سکتا ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ گیس کا ٹیرف تقریباً 200% تک بڑھانے کی تجویز سامنے آ گئی۔ نگراں وزیر خزانہ کی سربراہی میں کل ہونے والے ای سی سی اجلاس میں گیس کی قیمتوں میں اضافے کی سمری پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق گھریلو صارفین کے لیے گیس 172% تک اور دیگر کیٹیگریز کے لیے گیس کی قیمت میں تقریباً 200% تک اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ سب سے کم گیس استعمال کرنے والوں کے لیے فکس چارجز میں 3900% اضافہ، جبکہ پروٹیکٹ صارفین کے لیے فکس ماہانہ چارجز 10 سے بڑھا کر 400 روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 اکتوبر سے کرنے کی بھی تجویز دی گئی۔ سیمنٹ سیکٹر کے لیے قیمت 1500 روپے سے بڑھا کر 4400 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو تجویز کی گئی ہے۔ برآمدی انڈسٹریز کے ٹیرف میں 950 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو اضافہ، جبکہ ایکسپورٹ انڈسٹریز کا ٹیرف 2050 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو تجویز کیا گیا ہے۔ غیر برآمدی صنعتوں کے ٹیرف میں 1400 روپے، جبکہ سی این جی کے لیے گیس کی قیمت 2595 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما غلام احمد بلور کی جاتی عمرہ آمد، نواز شریف سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ اے این پی کے بزرگ رہنما ملاقات کے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا نواز شریف ملک کو مشکلات سے نکالیں گے، ملک اس وقت گرداب میں پھنسا ہوا ہے،
इलेक्शन होने चाहिए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने नवाज शरीफ की वतन वापसी का खैर मकदम कर दिया। तर्जुमान BAP सेनेटर कोहदा बाबर ने कहा कि नून लीग के इत्तेहादी थे, मुस्तकबिल में नवाज शरीफ के साथ मिलकर चलेंगे। नवाज शरीफ के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलने की तजवीज खुशाइंद है। उसकी मुबारकबाद दूंगा। इतना अच्छा कामयाब जलसा होगा, इलेक्शन होने चाहिए और जरूर होने चाहिए, क्योंकि मुल्क इस वक्त एक गर्दार में फंसा हुआ है। उसकी किस्मत अच्छी है, तमाम इदारे उसका साथ दें तो इंशाल्लाह उस मुल्क को इस गर्दार से निकालेगा। कोई भी हुकूमत बने तो वो सारे इदारों को साथ लेके बैठे और फिर रास्ता बनाए कि हमने मुल्क में कहाँ जाना है। हमारी कुछ गलती है कि हमने अपने आइन को आइन नहीं समझा। कल नून लीग ज़ेर अताब थी और PTI मंजूर नजर। आज नून लीग मंजूर नजर है और PTI ज़ेर अताब। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहते हैं ये दायरों का सफर पिछले 75 साल से जारी है। इस सफर में सियासत की साख बची ना निज़ाम इंसाफ की। नए सफर की इब्तदा इस बुनियादी तजाद को खत्म किए बगैर नहीं हो सकती। हुक्मरान चुनना और हुकूमत चलाना किसका काम है? दुनिया ने ओन चौधरी को एक सजा याफ्ता मफरूर का इस्तकबाल करते हुए देखा, फिर JKT के हेलीकॉप्टर को जलसागाह तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हुए देखा। मेरी राय में IPP का नून लीग की B टीम बनना हमेशा से मुकद्दर था। साबिक रुकने कौमी असेंबली अली हैदर जैदी का कहना है कि मैं एक बार फिर वाजे कर दूं, मैंने 28 मई को जैकबाबाद जेल से सियासत से अलहदगी का ऐलान किया था। उसके बाद से आज तक गैर सियासी। नवाज शरीफ का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने पर ओन चौधरी को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का शो कॉज नोटिस। ओन चौधरी ने पार्टी को वजाहत पेश कर दी। कहते नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाती हैसियत में गया। शहबाज शरीफ की काबीना का रुकन था। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से जाती ताल्लुकात हैं। सियासत बाद में, इंसानी और जाती ताल्लुकात पहले हैं। फारूक सत्तार ने मिफ्ता इस्माइल को MKM में शमूलियत की दावत दे दी। कहते हैं मिफ्ता इस्माइल से मुश्तरका कौमी एजेंडे पर बात हुई जिससे उन्होंने इत्तेफाक किया। उनसे कहा MKM से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा वो सोच विचार के बाद जवाब देंगे। इस्माइल साहब से मुलाकात हुई तो उस एक मुश्तरका कौमी एजेंडे पर बात हुई जिससे उन्होंने इत्तेफाक किया और उसकी नागुज़रियत को उन्होंने भी सपोर्ट किया कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो जब ये गुफ्तगू हुई तो फिर मैंने उनसे ये भी कहा कि फिर MKM से कोई बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है जो इस वक्त कौमी यकजहती की बात कर रहा हो। उन्होंने कहा वो सोच विचार करके जवाब देंगे और हमारी मुलाकातें होंगी आइंदा। शमूलियत की दावत तो दी है मैं। और लाहौर के इलाके काना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन रुकवा दिया गया। पुलिस के मुताबिक इजाजत न होने के बाइस कन्वेंशन रुकवाया गया। कन्वेंशन की जगह पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। 55 कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। PTI के तर्जुमान का कहना है नए मुकाम का इंतखाब करके कन्वेंशन का ऐलान किया जाएगा। पंजाब में किसी क्रिमिनल को जलसे की इजाजत नहीं मिलेगी। निगरान वजीर आला पंजाब ने कहा सियासी जमातों के जलसों पर पाबंदी नहीं, लेकिन इजाजत के लिए वो कारकुन सामने आए जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड न हो। असातिज़ा के एहतजाज पर मोहसिन नकवी ने कहा बच्चों को गुमराह न किया जाए, झूठ बोलकर स्कूल और तालीम बंद न करे। पंजाब में किसी स्कूल को प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा। कोर्ट का बंदा परमिशन मांगेगा तो उसको परमिशन नहीं देंगे। कोई और रीजनेबल बंदा मांगेगा तो उसको डेफिनेटली परमिशन मिलेगी। जो भी पार्टी वाला दे रहा हो कोई ऐसे बंदे को आगे करें जो रिकॉर्ड फ्री हो। ये नहीं हो सकता कि आप पूरे पंजाब के स्कूलों को बंद करा दें, बच्चों को आगे ले आएं और आप उनको झूठी बात बता दें कि जी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, जबकि दूर दूर तक उसका नामो निशान नहीं है प्राइवेटाइजेशन का, और उनको बताएं कि आपके स्कूल जो है ये हो जाएंगे, आपको 50 रुपए की जगह आपको 5000 रुपए फीस देनी पड़ेगी, हर बच्चा निकलेगा। लेकिन गलत बयानी ना। और अब स्पोर्ट्स न्यूज। धर्मशाला में इस वक्त मैच जारी है। न्यूजीलैंड बमुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के टारगेट के जवाब में भारत ने किया है पुरएतमाद आगाज। न्यूजीलैंड ने टारगेट दिया 274 का और भारतीय ओपनर शुभमन गिल और रोहित शर्मा इस वक्त जबरदस्त किस्म के इनिंग्स खेल रहे हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने 33 रन बना लिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें कल चेन्नई में मद्दे मुकाबिल होंगी। स्पिन फ्रेंडली विकेट पर अफगान टीम खतरनाक। पाकिस्तान टीम भी इवेंट में वापसी का अज़्म लिए मैदान में उतरेगी। वर्ल्ड कप में कौमी टीम 4 मैचेस खेलकर 2 में ही कामयाब हो सकी। अफगानिस्तान ने 1 मैच में कामयाबी हासिल की।
جیتیں گے. اس سے ہمارا جب ہم یہاں سے جائیں تو ہمارے 4-2 ہو تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. آپ کو نئی ٹیم نظر آئے گی کل چنئی. امام کہتے ہیں کہ افغانستان اچھی ٹیم ہے پر اسے ہرا چکے ہیں. We have played against Afghanistan in Hebben Tota where we won 3-0 and there were also spin conditions batting and spin conditions. The spinners are important, but it's a team effort. There's no reliance on just spinners. It's everybody's job. It's not just the spinners' job to win games. The seam bowlers as well have got to bowl well. شاہین حارث اور شاداب کے بعد امام الحق بھی دولہا بننے کو تیار. قومی اوپنر کی شادی ورلڈ کپ کے بعد طے. تقریبات کا آغاز 23 نومبر سے لاہور میں ہوگا. امام الحق کا نکاح 25 اور ولیمہ 26 نومبر کو ہوگا. امام کی شادی ناروے کی شہریت رکھنے والی دوشیزہ سے ہوگی. خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی میں شہید ملت روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 20 سالہ نوجوان دانش احمد جاں بحق ہو گیا. مقتول نجی کمپنی میں نائٹ ڈیوٹی کر کے گھر واپس جا رہا تھا. افضل خان کی رپورٹ. کا ایک اور نوجوان سرے راہ قتل کر دیا گیا. شہید ملت روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے 20 سالہ دانش PIB کالونی کا رہائشی اور 3 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا. میڈیسن کمپنی میں تھا بچہ. وہ صبح 6 بجے وہاں سے چھٹی کرتا تھا. جب وہ گھر نہیں پہنچا ہے تو 8:30 بجے ہم نے کال کی ہے. کوئی پولیس انسپیکٹر تھے, انہوں نے بولا بھائی آپ JPMC آ جائیں. وہاں پہنچے تو بولے آپ فیروز آباد تھانے آ جائیں. تو نہیں لگتا کچھ پولیس کرے گی کیونکہ یہ کراچی کا جو حال چل رہا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. وہاں کیمرے لگے ہیں. وہ آج بھی یہ بول رہے ہیں کہ کیمرے چھٹی ہے ان کی. چھٹی ہے کیا سوال ہے, اب ایک کال کریں سب آئے گا. دانش کے ورثہ کہتے ہیں ہماری کسی سے دشمنی نہیں. پولیس واقعے کو ڈکیتی مزاحمت قرار دے رہی ہے. حالانکہ ملزمان نے دانش سے کوئی بھی چیز نہیں چھینی. کہہ رہے ہیں مگر یہ سنیچنگ کا لگ نہیں رہا کیونکہ ان کی کوئی بھی چیز چھینی نہیں ہے. پولیس تاحال دانش کے قتل کی گتھی سلجھانے میں ناکام ہے. دانش کے ورثہ سوال کرتے ہیں کہ کراچی کے شہری کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے. کیمرامین اماد ریاض کے ساتھ افضل خان, ARY نیوز کراچی. امیر جماعت اسلامی پنجاب کے علاقے شجاعت پہنچ گئے. تربت میں قتل کیے گئے مزدوروں کے لواحقین سے تعزیت کی. سراج الحق نے کہا اتنے دن گزر گئے, وزیر اعظم آئے نہ صدر. پنجاب اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ اور گورنرز تک متاثرین کی داد رسی کے لیے نہیں آئے. دونوں صوبائی حکومتوں سے سوال ہے واقعے پر اب تک کیا ایکشن لیا, قاتلوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا. شجاعت میں آیا ہوں جس کے 5 نوجوانوں کو بے دردی کے ساتھ تربت میں قتل کیا. یہ معمول ہے, لاشیں آتی ہیں, لوگ دفناتے ہیں. اتنے دن گزر گئے, اتنا بڑا واقعہ اور ثانیہ ہو گیا ہے. نہ یہاں وزیر اعظم آیا ہے, نہ صدر پاکستان آیا ہے, نہ وزیر اعلیٰ پنجاب آیا ہے, نہ پنجاب کا گورنر آیا ہے, نہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ آیا ہے, نہ بلوچستان کا گورنر آیا ہے. صوبائی حکومت پنجاب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے دن گزر گئے انہوں نے کیا ایکشن لیا. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب تک انہوں نے قاتلوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.